اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، موجودہ حالات کے تناظر میں آج کی یہ بابرکت شب اور رات میں میں کچھ حصول سعادت کے لیے، حصول برکات کے لیے آپ لوگوں کے سامنے کچھ گوش گزار کر کے مختصر طور پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کو وہ بھولا ہوا سبق یاد رہے جو ہم زمانے دراز سے ان مخصوص راتوں میں وہ سبق ہم امت مسلمہ کو یاد دلاتے ہیں، تاکہ اس رات کی اہمیت، اس کی فضیلت ان کے پیش نظر رکھ کر ان راتوں کا اہتمام کریں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ توبہ استغفار کر کے کہ اللہ کو منانے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی خاطر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، یہ مغفرت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، توبہ والی رات ہے۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالی بے شمار بندگان خدا کو ان کے گناہوں سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ یہ برکت والی رات کئی لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ سعادت مندی اور ان کی زندگیوں میں نیک نامی کو پیدا کرتی ہے۔ آج کی مقدس رات کے تعلق سے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ اس کے اندر اشارۃ النص سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے قسم کتاب مبین کی، بے شک ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو اب مفسرین نے فرمایا کہ آج کی رات میں تو قرآن کا نزول نہیں ہوا، قرآن کا نزول تو معتبر روایتوں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے، لیکن آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ پرپوزل رکھا، تجویز رکھی کہ اے فرشتوں، ہم قرآن کریم کو شب قدر میں رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کرنے والے ہیں۔ اور اس کی بات کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی کہ اور تجویز پیش کی، تو یہ تجویز اور پیش کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس رات کو فضیلت والا بنا دیا۔ تو یعنی کہ وہ کلام مقدس اتنا بابرکت کلام ہے کہ وہ نزول قرآن کی وجہ سے تو اس کو برکت حاصل ہی ہوتی ہے، لیکن جس رات میں اس قرآن کے نازل ہونے کی تجویز اور پرپوزل رکھا گیا وہ رات بھی بڑی اہمیت والی رات بن گئی، اور یہ تو اشارۃ النص سے ثابت ہے۔ اب رہا کہ احادیث شریفہ سے ہم کو بے شمار احادیث سے ہم کو اس رات کی فضیلت کا ہم کو ثبوت ملتا ہے۔ آج کی مقدس رات کے تعلق سے یہ کئی احادیث کی کتابوں میں آج کی رات کی فضیلت کے تعلق سے احادیث میں آیا ہے۔ آج یہ بڑا المیہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کو یہ ان مختلف طریقے سے اعتراضات کر کے بدعت اور شرک کے فتوے لگا کر ان راتوں سے روکا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ راتوں کا منانا اور اس تعلق سے جو بھی احادیث آئی ہیں وہ ضعیف احادیث ہے،
وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، اس رات کا منانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ کوئی اگر رات کو مناتا بھی ہے تو بدعت کا کام کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اس قسم کے یہ میٹیریل اور مواد کو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے۔ کل ہی ایک تو میرے شاگرد نے کہا کہ انسٹاگرام پر تو یہ بدعقیدہ لوگوں نے جو اس قسم کے راتوں کو نہیں مانتے، اتنا مواد انہوں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، اتنا مواد اس کے اندر رکھا ہے لا کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ شب برات کا، یہ شب معراج کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو منانا بالکل یہ ناجائز ہے، بدعت ہے، اور بدعت کا کام کرنے والا یہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے، اور گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کر یہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بھٹکا رہے ہیں اور ان کو ورغلا رہے ہیں، اور دین سے اور عبادتوں سے ان کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، یقیناً ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، نظریہ، مسلک، ہمارا عمل، ہمارا یہ عمل یہ ایک انفرادی عمل نہیں ہے۔ ہمارا عمل کوئی یہ صرف یہ اقلیت کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عمل اکثریت کی بنیاد پر ہے، میجارٹی کا یہ عمل ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا، اور یہ عمل ہمارا آج سے نہیں، سابقہ صدیوں سے چلے آ رہا ہے، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ تابعین کے زمانے سے آج کی رات کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تابعین کے زمانے سے، یہاں تک کہ علماء نے تابعین کے نام بھی ذکر کیے، حضرت مکحول ہے، فلاں فلاں راویوں کے نام ذکر کیے، انہوں نے یہ آج کی رات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آج کی رات کے تعلق سے اس کی فضیلت کے قائل بھی تھے، اور آج کی رات کو منایا بھی کرتے تھے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو خاص طور پر وہ کتاب الام ان کی کتاب کا نام ہے، انہوں نے اس کے اندر امام شافعی کب کے زمانے کے ہے؟ سن 200 کے بعد کے، 230 اور کیا ہے، تیسری صدی ہجری کے ہے، آپ آج سے 1200 برس پہلے کی بات ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسے مخصوص راتیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ رجب کی پہلی شب اور ہر جمعہ کی شب کو، اور دونوں عیدین کی راتوں کے اندر، اور 5ویں رات آپ نے کیا ذکر کیا؟ یہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کے 15ویں شب، یہ 5ویں وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان 5 راتوں میں بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بندہ جو دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راتوں کے طفیل میں، یہ راتوں کی رحمتوں کی اور برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ بندوں کی یہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اب بتائیے کہ یہاں پر اگر آج کی رات کی فضیلت نہیں ہوتی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آج کی فضیلت کے تعلق سے دعا کی قبولیت کا ذکر کیوں فرماتے؟ تو یقیناً یہ آج کی رات، اور یہ احادیث شریفہ ہم کو ترمذی میں ہم کو حدیث ملے گی آج کی فضیلت کے تعلق سے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں حدیث ہے، کنز العمال میں حدیث ہے، اور مختلف بے شمار کتابوں میں ہم کو آج کی فضیلت کے تعلق سے احادیث ہم کو ملتے ہیں۔ اب یہ آج کل کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، جتنے بھی روایت آئی ہیں وہ ضعیف ہے، کمزور روایتیں ہیں، اس وجہ سے اس سے استدلال کرنا، اس کو دلیل بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ضعیف حدیث سے یہ عمل ثابت نہیں ہوتا، ضعیف حدیث کے ذریعے سے ہم کسی بات کو یہ فضیلت وغیرہ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ اس طرح کی باتیں کہہ کر وہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے محدثین نے، تمام یہ بڑے بڑے اکابر محدثین آج سے سینکڑوں برس پہلے جو کتابیں لکھی جا چکی ہے، خواہ بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، اور دوسرے سیاہ ستہ کی کتابیں ہو، اور جو تمام حدیث کے جو اصول قواعد یہ مدون کر دیے گئے اسی زمانے میں، تو انہوں نے یہ ضابطہ اور یہ اصول اور یہ پرنسپل بنایا، کیا بنایا کہ اگر کوئی حدیث ضعیف اگر ہے تو وہ ضعیف حدیث بھی فضائل اعمال میں قابل قبول ہے، یعنی کہ اس سے کسی ثواب کا ثبوت مل رہا ہے، اجر کا ثبوت مل رہا ہے، اور اس کے کرنے سے کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش کی، اس کے اندر خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ تو ایسے معاملے میں
یہ ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے، انہوں نے کہا۔ کون؟ محدثین نے۔ محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اب دیکھیے کہ آج کل کے جتنے بھی یہ نئی جماعتیں جو نکلی ہوئی ہیں، نہ ان کو حدیث کے اصول و ضوابط کا علم ہے، نہ اصول حدیث کا علم ہے، نہ انہوں نے کوئی یہ اصول و قواعد کے اوپر کوئی کتاب پڑھی ہے، بس یہ کہیں پر دیکھ لیا کہ ضعیف حدیث ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ قابل قبول نہیں، قابل عمل نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے پاس کے بھی جو اہل علم حضرات ہے، علم رکھنے والے ہیں، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہونے کے باوجود بھی وہ فضائل اعمال میں قابل قبول ہے۔ اب میں ان کے جو عقیدے کے مطابقت رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ فضیلت کی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آج کی فضیلت کے تعلق سے ہمارے اکابر علماء نے تو بے شمار کتابیں لکھی ہیں، لیکن انہی کے عقیدے کے حامل حضرات نے بھی، جیسا کہ ابن تیمیہ جو سب سے بڑے شمار کیے جاتے ہیں غیر مقلدین کے اہل حدیث کے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اقتضاء الصراط المستقیم میں لکھا ہے کہ آج کے تعلق سے، یعنی شعبان کی 15ویں شب کے تعلق سے احادیث کریمہ یہ ہم کو احادیث کی کتابوں میں ہم کو پائی جاتی ہے، ملتی ہیں، اور اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ وہ حدیث ضعیف ہوں گی، لیکن کثرت سے اس کے حدیثوں کی طرق آ جانے کی وجہ سے، کئی طریقوں سے وہ حدیث آ جانے کی وجہ سے اس حدیثوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ابن تیمیہ نے بھی لکھا، اور ناصر الدین البانی جو آج موجودہ سعودی عرب کے یہ بڑے امام سمجھے جانے لگے ہیں، اور ان کی باتوں کو وہ لوگ بڑے اہمیت سے ان کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ آج یہ معاملہ ہو گیا ہے، یہ بخاری شریف جو آج سے تقریباً 1200 برس سے ہر کوئی آتھنٹک کتاب مانا ہے، اور ہر کوئی اس کے بخاری شریف کا جب نام آ جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی چون چرا نہیں کرتا، ہر کوئی اس کو مان لیتا ہے۔ لیکن آج موجودہ زمانے میں سعودی عرب کے یہ وہاں کے لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ علامہ البانی نے اگر بخاری شریف کی حدیثوں کو صحیح قرار دیا، وہ حدیثوں کو اختیار کرتے ہیں، اگر علامہ البانی نے اگر وہ حدیثوں کو بخاری کی اگر نہیں لیا تو وہ حدیثوں کو وہ لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے اندر اتنا البانی کو، یعنی کہ بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، محمد ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کیا بڑے جید عالم، محدث، صوفی، ولی کامل اللہ والے ہو، ایسے مقام اور مرتبے کے پر فائز رہنے والے، ایسی شخصیت کی لکھی ہوئی کتاب کو تمام امت مسلمہ نے مان لیا، اور اس بات کو یہ اعتراف کیا کہ بخاری شریف کا جب حوالہ دے دیا جائے تو اب اس کے بعد کسی کو بھی کوئی اپنی زبان ہلانے کے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، اتنے آتھنٹک کتاب ہے بخاری شریف۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ علامہ البانی نے بھی کیا کیا ہے کہ بخاری شریف کے اندر سے حدیثوں کو چوائس کر کے اس کے اندر سلیکٹ کر کے منتخبہ من الاحادیث صحیحۃ من البخاری بول کے کتاب لکھے ہوں کہ بخاری شریف سے چند منتخبہ چنندہ حدیثوں کو نکال کر وہ اپنی ایک کتاب باضابطہ بنائے ہیں، اور جو ان کے عقیدے اور ان کے مطلب کی تھی حدیثیں وہ جمع کر لیے ہیں، اور باقی حدیثوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آج موجودہ سعودی لوگ وہ علامہ بخاری کو تو اپنی جگہ چھوڑ کر علامہ البانی کی جو کتاب انہوں نے جمع کیا ہے وہ کتاب کا ریفرنس دیکھتے ہیں کہ ہمارے البانی صاحب نے اگر ذکر کیا ہے تو لیتے ہیں یا نہیں تو نہیں لیتے ہیں۔ تو وہ البانی صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ آج کی حدیث، آج کی شب کی فضیلت کے تعلق سے حدیثوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب دیکھیے یہ مخالفین اور جو اپنے آپ کو غیر مقلد اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے بڑے رہنما، ان کے بڑے رہبر، اسی طرح یہ ترمذی شریف جو کتاب ہے اس کے بڑے گائیڈ لکھنے والے، شرح لکھنے والے عبد الرحمن مبارک پوری ایک محدثین یعنی اہل حدیث کے بڑے امام اور پیروکار گزرے ہیں، انہوں نے بھی تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہے
کہ آج کی حدیثوں، آج کی فضیلت، آج کی رات کی فضیلت کے تعلق سے حدیثیں جو آئی ہیں اس کے لحاظ سے آج رات کے اندر شب بیداری کرنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور بہتر ہے، کیونکہ اتنے حدیثیں کثرت سے آ رہی ہے کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی رات میں شب بیداری کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ تنہا عبادت کریں، لیکن انہوں نے عبادتوں کے قائل ہو گئے اور کہا کہ آج رات عبادت کی جانا چاہیے بلکہ کی جانی بہتر ہے اور مستحب ہے، انہوں نے کہا۔ تو یہ علامہ البانی ہو، ابن تیمیہ ہو اور عبد الرحمن مبارک پوری ہے، یہ سب غیر مقلدین کے بڑے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو آج کی فضیلت، آج کی رات کی فضیلت کے تعلق سے احادیث کا ذکر کیا ہے۔ اب رہا کہ یہ لوگ اعتراض جو کر رہے ہیں، اچھا یہ لوگ، ان کے جو رہنما ہے، رہبر ہے، انہوں نے کیوں مانا اس بات کو؟ کیونکہ ان کے پاس کچھ علم ہے۔ آج کے موجودہ یہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہلانے والوں کے پاس علم کی کمی ہے، علم بالکل نہیں ہے ان کے پاس، باوجود یہ کہ ان کا عقیدہ الگ ہے، ہمارے مکتب فکر کے علاوہ ہے، لیکن ان کے پاس علم تھا، ان کو معلوم تھا کہ حدیث ضعیف بھی رہی تو وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے علم کے بنیاد پر، بلبوتے پر کہا کہ آج کے رات کی فضیلت کے تعلق سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اب آج کے موجودہ لوگ کیا بول رہے ہیں کہ ضعیف حدیث قابل قبول نہیں ہے، تو اب ان کو یہ کہا جائے گا کہ ضعیف حدیث اگر ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی راوی سے حدیث ہے، تو بھی علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہی راوی سے ایک ہی حدیث اگر کتاب میں آ رہی ہے اور کوئی دوسرے اس کے تائید میں کچھ دوسرے حدیثیں نہیں مل رہی ہیں، تو بھی وہ ایک حدیث بھی فضائل اعمال میں قابل قبول ہے، ایک حدیث بھی قابل قبول ہے۔ اب حدیث ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ، حدیث تو بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کو بولتے ہیں، آپ کے فرمان مبارک کو حدیث بولتے ہیں، تو حضور کے فرمان کو ضعیف کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ حدیث ضعیف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی سند میں کوئی راوی اگر کوئی قابل طعن آ جائے، کوئی قابل اعتراض راوی آ جاتا ہے تو اس کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ سند کسے کہتے ہیں؟ وہ جو حدیث کا چین جو ہوتی ہے، حدیث کا جو چین جو کہاں سے حضور سے لے کر محدث تک جو پہنچتی ہے، وہ اس چین کو سند کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر مثال کے طور پر حضور سے صحابہ نے سنا، صحابی سے تابعین نے، تابعی سے طبع تابعین، طبع تابعین سے فلاں فلاں سے ہوتے ہوئے وہ حدیث محدث تک پہنچتی ہے، تو اس حدیث کی وہ چین کو کیا کہا جاتا ہے؟ سند کہا جاتا ہے۔ اور اس چین کے اندر اب 8 بھی ہوتے ہیں، 10 بھی ہوتے ہیں، 12 بھی ہوتے ہیں، درمیان میں وہ چین کے اندر، اس کے اندر اگر کوئی ایک راوی کے اندر کچھ حافظے میں کمی، کچھ اس کے اندر کوئی قوت حافظے میں کمی وغیرہ اس قسم کی چیز اگر آ جاتی ہے، تو ایک راوی کی وجہ، اگرچہ کہ تقریباً 8 افراد پورے علم کے اعلیٰ مقام پر ہے، حافظہ ان کا بلند ہے، سب ہے، لیکن ایک راوی ایسا آ گیا کہ اس کے اندر تھوڑا سا حافظے کی کمی ہے، تو اب ایک راوی کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ وہ حدیث کو ہم صحیح نہیں قرار دے سکتے، وہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ تو اب اس سے کوئی حکم کو ثابت کرنا ہے، فرض ثابت کرنا ہے، واجب ثابت کرنا ہے، تو وہ حدیث کو نہیں لیا جائے گا، لیکن اس کے ذریعے سے کوئی عمل، یعنی کہ نیکی کا عمل کو ثابت کرنا ہے، فضیلت کا عمل کو ثابت کرنا ہے، اجر و ثواب کی بات کرنی ہے کہ فلاں اگر وہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، کوئی اگر کیا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے فلاں دن میں فلاں میں تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، فلاں عمل کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، وہ حدیث ضعیف سے اگر ثابت ہو رہا ہے تو وہ حدیث یہ فضائل اعمال میں قابل قبول ہے۔ اب چلیے، تو اب یہاں پر ایک حدیث بھی ہے تو قابل قبول بولے، جبکہ علماء فرماتے ہیں، محدثین نے اور ہمارے اکابر علماء نے تجزیہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس قسم کے اگرچہ کہ ضعیف حدیثوں کو تقویت دینے والی بے شمار حدیثیں آ گئی۔ آج کی فضیلت کے تعلق سے ایک ہی حدیث نہیں ضعیف ہو، وہ ضعیف حدیث کے ساتھ اس کی تائید کرنے والے کئی حدیثیں آ گئی ہیں اس کے اندر۔ جب ایک حدیث ضعیف کی تائید میں اگر 2 روایتیں بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو علماء فرماتے ہیں وہ 2 روایتوں کی وجہ سے یہ ضعیف حدیث کی جو کمزوری تھی وہ 2 آ کر مل جانے کی وجہ سے وہ کمزوری اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر قوت آ کر وہ حدیث ضعیف کے درجے سے نکل کر حسن کے درجے میں آ جاتی ہے۔
تو اب وہ دو بھی اگر روایتیں مل جاتی ہے تو حسن کے درجے میں آ جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں تو یہاں تو بے شمار حدیثیں آج کی فضیلت کے تعلق سے آ رہی ہے۔ وہ حدیث ضعیف کی تائید میں 2 نہیں 4 نہیں بے شمار حدیثیں آج کے تعلق سے ملتی ہیں۔ تو اتنے حدیثیں جب مل جاتی ہیں تو مل جانے کی وجہ سے اب وہ حدیث کے اندر ذوق ختم ہو کر اس کے اندر قوت آ کر وہ حدیث حسن کے مقام پر پہنچ جاتی ہے، اور جب حسن کے مقام پر پہنچ جاتی ہے تو اس سے استدلال کرنا اور اس کو حجت اور دلیل بنانا بالکل فضائل اعمال میں یہ قابل قبول ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے تو یہاں پر یہ تمام اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں کہ حدیث ضعیف کا حکم کیا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ کن مقامات پر قابل قبول ہے، کن مقامات پر قابل قبول نہیں ہے، یہ سب ان کا یہ تمام چیزوں کا یہ ان کو واقفیت حاصل نہیں ہے۔ اب زبان اٹھائے کہہ دیتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے اس کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ بھی ثابت کیا جاتا ہے آج کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ جنت البقیع جاتے ہیں، جنت البقیع میں جا کر مرحومین کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اور تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کی رات میں یہ قبرستان جا کر زیارت کرنا اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی ہمارے علماء نے لکھا کہ مستحب ہے، سنت سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کی رات جنت البقیع جا کر دعا کیا تھا، تو یہ سنت کریمہ ہے، ہمارے علماء نے کہا۔ تو اب یہ لوگ استدلال کر رہے ہیں کہ اب اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، مسجد میں آ کر جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی چرکا لگ رہا ہے، اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں آج آنا نہیں، آج عبادت کرنا شرک ہے، بدعت ہے۔ تو گویا کہ روز جیسا بازاروں میں گھومتے پھرتے نمازاں قضا کرتے، آج بھی خیر و قضا ویسی، آنا نہیں، نمازاں پڑھنا نہیں مسجدوں میں، کچھ مطلب ہوئی۔ ارے کم سے کم یہ رات کے بہانے سے کم سے کم ایک سیدھا سادہ مسلمان کم سے کم 4-5 نمازیں 3-4 نمازیں کم سے کم جماعت سے پڑھ لیتا، رب کی بارگاہ میں کچھ ذکر و اذکار کر لیتا، کچھ گناہوں کو یاد کر کے کہ آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہوں گے اس کو، کیا معلوم اس کے ایک آنسو کی وجہ سے زندگی میں انقلاب آ جائے، زندگی اس کی اللہ تعالیٰ پلٹا دے اس کی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں آج امت مسلمہ، علماء فرماتے ہیں امت مسلمہ بے دینی کا، بے راہ روی کا شکار ہے، ہر کوئی آج دین سے دور ہو چکا ہے اور عمل سے دور ہو چکا ہے، نیک اعمال سے کوسوں دور ہو چکا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ عوام الناس کو کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ عبادت کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے وہ ان کو قریب کرنا، جتنا ممکن ہو سکے ان کو قریب کرنا چاہیے، ان کو یہ نیک اعمال کے ذریعے سے ان کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ کہ بندہ کوئی اگر آ رہا ہے کہ عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے یا کچھ ذکر و اذکار کے لیے، اچھی باتیں سننے کے لیے، تو بتا رہے ہیں کہ ایسے یہ چیز ایسی ہے کہ یہ کسی بھی دن میں کی جا سکتی ہے، کسی بھی رات میں کی جا سکتی ہے۔ جب کسی بھی رات میں کی جا سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، تو پھر آج کی رات میں اگر اس کے لیے جمع ہو کر ہم اجتماع کر کر اگر کچھ دین کی باتیں بھی بتائیں، آج کی رات کی فضیلت بھی بتائیں اور کچھ جماعت سے نماز بھی ہو جائے، کچھ دعا بھی ہو جائے، کچھ اذکار بھی ہو جائے، تو بتائیے اس کے اندر کیا قباحت ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یہ عوام الناس کو یہ دور کرنے اور مساجد سے دور رکھنے کی یہ سازش ہے یہ۔ اور چنانچہ اب یہ کیا ہے، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ مساجد میں آ کر عبادتیں کرنا صحیح نہیں، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان کو بھی آپ عام دنوں میں جاتے تو جاؤ، مرضی ہے، لیکن آج کے دن ہی جانا یہ سنت نہیں ہے، آج کے دن جانا سنت نہیں ہے۔ اب وہ قبرستان سے بھی روک رہے ہیں، تو زندوں کو بھی مغفرت سے روک رہے ہیں، وہ مرنے والوں کو بھی مغفرت کی دعا کرانے سے روک دار ہیں۔ اس کے اندر نہ زندوں کی مغفرت ہونا، نہ وہ مرحومین کی مغفرت ہونا۔ جیسا ہم بغیر مغفرت کے جی رہے ہیں، تم بھی ویسے لوگوں کو ویسے جلانا چاہ رہے لوگ۔ آج کل کہتے ہیں کہ آج کی رات کے تعلق سے صرف ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے، یہ کہتے ہیں لوگ، ایک مرتبہ کا ثبوت ہے حدیث میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس باری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھ کر دیکھتی ہیں حضور کیا بستر پر تشریف فرما نہیں ہیں، آپ جا کر تلاش کرتی ہیں کہ جنت البقیع میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرحومین امت کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچتی ہے تو
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ معلوم ہے آج کی کون سی رات ہے؟ آج کی وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے رحمتوں کے ذریعے سے آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ایک تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دعائے مغفرت بھی حضور کر رہے ہیں، اور دوسرے فرما رہے ہیں آج کی رات اللہ تعالیٰ یہ زندوں کو بھی کئی گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے مغفرت عطا فرماتا ہے اس کے اندر۔ تو اب یہ روایت میں آتا ہے کہ حضور آج کی رات جنت البقیع جا کر زیارت فرمائے اور مرحومین کے لیے، امت کے لیے دعائے مغفرت کیے۔ اب اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ اور کوئی حدیث بتائیے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر شب برات کو جاتے تھے۔ اب یہ ایک نیا شوشہ چھوڑے کریں کہ اب یہ بات ثابت ہو گئی شب برات میں گئے اور 15ویں شب کو گئے جنت البقیع گئے، قبروں کی زیارت کرے، دعا مغفرت کرے، یہ بات ثبوت ہوگی، پکی بات ہوگی۔ اب کیا کریں اس کے اندر ایک لوگوں کو روکنے کے لیے ایک مرتبہ گئے تو آپ لوامی کبھی زندگی میں ایک مرتبہ دو چلے گئے، بس ہو گیا، سنت ادا ہوگی۔ بار بار اہتمام کر کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ بار بار اہتمام کر کے جانا کہاں ہے یہ ثابت؟ یہ سنت نہیں ہے کہتے تھے۔ حالانکہ کیا ہے، علماء نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ کا عمل بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے، سنت ہے ہمارے لیے۔ ایک مرتبہ بھی عمل کرے حضور تو ہمارے لیے سنت کریمہ ہے اس کے اندر۔ اب یہ اور بات ہے کہ اب انہوں یہ کہتے ہیں کہ بتائیے کہ ہر شب برات کو گئے تو اس کا ثبوت ہے کیا؟ تو ہمارے علماء نے کہا کہ آپ بتائیے کہ دوسرے سال میں شب برات آئی تو حضور نئے گئے بول کے بتائیے آپ۔ ہم تو ایک رات کا ثبوت تو بتا دیا آپ کے سامنے، ایک شب برات میں حضور وہاں پہ تشریف لے گئے تھے، دوسرا سال آیا تو حضور نئے گئے اس دن، یہ بتائیے آپ، ثابت کریے اس کے لیے سب۔ تو وہ تو ثابت نہیں کر سکتے اس کے اندر۔ تو اب ایک مرتبہ کے عمل کو بتا رہے ہیں، ایک مرتبہ کا عمل ہے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی عمل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں رہتا تھا۔ حضور کوئی بھی عمل کو، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں کوئی عمل کو پابندی سے کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کرتا۔ میں کیوں نہیں کرتا؟ میں پابندی سے کروں گا تو فرض ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا تو میری امت پر فرض ہو جائے گا، ہر ایک کو کرنا ضروری ہو جائے گا، امت نہیں کرے گی تو گناہ گار ہو جائے گی۔ اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، ایک آدھ وقت کوئی عمل کر کے رک جاتا ہوں تاکہ وہ فضیلت والا عمل باقی رہے، فرضیت اس کی ثابت نہ ہونے پائے۔ تو اب بتائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر تراویح کی نماز، علماء نے مثال دیا، تراویح کی نماز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دو دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی نماز ادا فرمائی، اپنے گھر میں ادا فرمائی، ورانڈے میں پیچھے سے صحابہ کرام نے دیکھ کر جماعت بنا کر نماز ادا فرمائی۔ ایک دن نماز ہوئی، دوسرے دن نماز ہوئی، بعض روایتوں میں 3 دن بعد میں 2 آیا ہے، تیسرے دن یا چوتھے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف نہیں لائے، اندر نماز ادا کر لیے۔ صبح جب ہوئی صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 دن یا 3 دن تشریف لائے، اس کے بعد آپ باہر تشریف نہیں لائے، ہم لوگ آپ کے انتظار میں تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ کہ میں اس وجہ سے میں پابندی کے ساتھ اس عمل کو جاری نہیں رکھا کہ کہیں میری پابندی تمہارے اوپر یہ نماز کو فرض نہ کر ڈالے، اور فرض اگر ہو جائے تو ہر ایک کے لیے کرنا واجب اور ضروری ہو جائے گا، اس وجہ سے میں نے اس عمل کو ترک کر کے میں تنہا عمل کر لیا تمہارے ہمدردی کے لیے، تمہارے اوپر شفقت کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 1 دن 2 دن نماز پڑھا، اس کے بعد تو اب چلیے، تو اب 1 دن یا 2 دن نماز ادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، تو اب 1 یا 2 دن مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے 1 مرتبہ گئے تو ہم بھی 1 مرتبہ جانا، حضور 2 مرتبہ کرے تو ہم بھی 2 مرتبہ کرنا، تو رمضان میں 2 مرتبہ تراویح پڑھ لینا، ختم ہو گیا کہ حضور 2 ہی مرتبہ پڑھے، اس کے بعد نماز تراویح نہیں پڑھے آپ، حضور 2 ہی مرتبہ 2 دن ہی آیا رہے، زیادہ 3 دن، تو 3 دن نماز پڑھنا شبی جو کر رہے ہیں عوام الناس وہ صحیح کر رہے ہیں پھر تمہارے لحاظ سے، کہاں سے پورا مہینہ بھر پڑھ لیتے بٹنا، آخری دنوں میں جانا، تاخراتوں میں جانا، 3 دن نماز پڑھ لیے، ہو گیا کیا 3 دن حضور 3 دن 2 دن پڑھے تھے، ہم بھی 3 دن پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل کیوں ہوتا تھا؟ چلیے چنانچہ اگر ویسا ہوتا تو پھر صحابہ بھی اسی طرح کرنا تھا،
حضرت عمر کے زمانے میں حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو وہ نماز تراویح تو علی حالی رہی کہ اپنے اپنے تنہا نماز پڑھتے تھے، مسجد میں بھی ادا ہوتی تھی تو تنہا پڑھتے تھے، بعض لوگ گھروں میں پڑھ لیتے تھے نماز کو، جماعت کا اہتمام نہیں تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک امام کے پیچھے تمام مقتدیوں کو کھڑا کر کے کہا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم نماز پڑھنا، تم حافظ قرآن جید ہو، تمہاری قرات اچھی ہے، تم نماز پڑھانا۔ سب لوگ، کیونکہ حضرت عمر نے دیکھا تھا کہ ایک چند لوگ 3-4 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں، 4-6 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں، 4-6 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں، 4-6 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں، سب لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ متفرق طور پر کب تک کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ سب کو اکٹھا کر دیا جائے۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کر حضرت ابی بن کعب کو امام بنا کر آپ نے جماعت کا اہتمام فرمایا۔ اب جماعت ہو گئی، جماعت کے بعد بعض صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، آپ نے یہ عمل ایسا کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا عمل نہیں کیا تھا کہ اجتماعی طور پر 20 رکعت مکمل ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پورا مہینے تک کا جو اہتمام آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو 1 یا 2 مرتبہ آپ نے تراویح کی نماز ادا فرمائی تھی، تو اس خدشے، اس خوف کی وجہ سے آپ نے ترک فرما دیا تھا کہیں امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو اے میرے صحابہ بتاؤ کہ اب وحی کے اترنے کا زمانہ ہے، ابھی بھی وحی اتر سکتی ہے کہ ہم نماز پابندی سے ادا کرنے کی وجہ سے جماعت ہمارے اوپر فرض ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، اب تو نہیں ہو سکتا، حضور کی نبوت کا ظاہری طور پر ختم ہو چکا ہے، اب نہ وحی آنے والی ہے نہ حکم آنے والا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جب نیا حکم نہیں آ سکتا، ہم پابندی سے پڑھے بھی تو نیا حکم نہیں آ سکتا، وہ سنت ہی رہی، واجب نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم سب مل کر ایک جماعت بنا کر ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر لیں؟ کیوں ہم سنت بول کر پڑھیں گے تو سنت ہی رہے گی، سب مل کر بھی پڑھیں گے تو سنت رہے گی، اور اکٹھا پڑھیں گے بھی تو سنت رہے گی، ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے بھی تو سنت رہے گی۔ اب کوئی حکم نیا آ کر وہ ہمارے لیے فرض بنانے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات سننا تھا۔ سب صحابہ نے آپ کی بات پر اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد سے یہ بات اجماع امت بن گیا، یہ امت کا اتفاق بن گیا کہ اس کے بعد سے 20 رکعت نماز پورا مہینہ بھر ایک امام کے پیچھے ادا کی جانے لگی۔ تو اس کو بھی سنت کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اگرچہ کہ نفس سنت، تراویح کی نماز نفس سنت اللہ کے نبی علیہ السلام سنت ہے، لیکن جماعت سے 20 رکعت روزانہ پڑھنا یہ صحابہ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ اور اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہتے ہیں کہ آج کی رات کو منانا بدعت ہے، اچھے کام کو کرنا بدعت ہے، تو حضرت عمر نے اچھا کام کی ایجاد کر کے کیا فرمایا؟ نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ، حضرت عمر نے بدعت فرمایا اس کو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بدعت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اب لوگ استدلال کر رہے ہیں کہ آج کی رات کا اہتمام کرنا بدعت ہے، تو اب حضرت عمر پر فتویٰ لگائیے، حضور نے وہ کام نہیں کیا تھا، آپ نے کیوں کیا وہ کام؟ اور اب یہ لخلقہ لگاتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر یہاں پر فتویٰ لگائیے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زبان سے خود واضح فرما رہے ہیں کہ کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ جو ہم نے رائج کیا ہے اس کے اندر، تو بدعت بھی فرما رہے ہیں اور اس کو اچھا بھی بول رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، بدعت اچھی بھی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کو اس طرح باتیں کر اور ان کے کم علمی کی وجہ سے، ان کے نادانی کی وجہ سے، ان کو زیادہ کم مطالعے کی وجہ سے لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے۔ آج فیس بک پر ہو یا واٹس ایپ پہ ہو، انسٹاگرام پہ ہو، یا مختلف طریقوں سے یہ امت مسلمہ کے عقیدوں کو متزلزل کیا جا رہا ہے، اور یہ سوچی سمجھی سازش ہے یہ کہ تاکہ نوجوانان اہل سنت جماعت کے نوجوان بکھر جانا اور منتشر ہو جانا، اور ہر گھر میں کوئی ایک فرد ایسا آ جانا کہ جو گھر کے ماحول کو بگاڑنے والا بن جائے،
یہ چاہ رہے ہیں کہ گھر میں فتنہ پھیل جائے، گھر کا ماحول خراب ہو جائے، اور کوئی ایک بچہ بھی اگر گھر میں 2 4 5 بچے رہتے ہیں، اگر وہ اس قسم کی چیزوں کو دیکھ لیا، انسٹاگرام کا زیادہ انہیں مطالعہ کر لیا، واٹس ایپ اور فیس بک پر انہیں زیادہ مطالعہ کر لیا، اس کا خدا نخواستہ ذہن منتشر ہو گیا، اب گھر میں آ کر گھر کے ماحول کو خراب کر دیتا ہے، پورے گھر کے ماحول کو فتنہ انگیز بنا دیتا ہے اس کے اندر. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر گھر میں اس قسم کا ایک فتنہ پیدا ہو اور لوگ عوام الناس اور اہل سنت الجماعت یہ منتشر ہو جائے. تو آج کی اس رات کا یہ پیغام ہے. آپ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے یہ سینکڑوں یہ برس سے یہ راتوں کا اہتمام کیا ہے. اس راتوں کے اہتمام کرنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمارے لیے خیر ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے قرب اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے یہ راتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ راتیں، یہ ہم کو تو شکر ہے بجا لانا چاہیے. یہ راتیں سابقہ امتوں کو نہیں دی گئی تھی. یہ راتیں حضور پاک علیہ السلام کا تصدق اور توفیل ہے، آپ کا صدقہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے اوپر ایسی راتیں دے کر تاکہ امت مسلمہ اپنے بچھڑے ہوئے کہیں یہ بندے اپنے رب سے جا کر مل جائیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. چنانچہ علماء نے کیا فرمایا، یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو دی. اور یہ راتیں کیا ہے؟ یہ راتیں آفرز ہیں، یہ راتیں ڈسکاؤنٹس ہے. گویا کہ جیسا کہ کسی مقام پر آفر لگایا جاتا ہے کہ کیا ہے بائی 1 get 1 فری، یہ کیا ہے سیل لگایا جاتا ہے، کسی کا ڈسکاؤنٹ کرایا جاتا ہے کہ یہ 50% ڈسکاؤنٹ، 60% ڈسکاؤنٹ. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہ کیوں بندے جو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اپنی بساط کے مطابق دیتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ آج ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو اپنی قدرت کے کاملہ کے مطابق دے رہا ہے. وہ فرما رہا ہے بندے کوئی بھی ڈسکاؤنٹ دیں گے، ایک کے اوپر ایک چیز فری دے رہے ہیں بندے، اور ایک چیز کے اوپر 50% کم کر کے دے رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے تم ایک دن کی عبادت کرو گے تو ہم کئی مہینوں کی عبادت کا ثواب دیں گے، ایک دن کا روزہ رکھو گے کہ 1 سال کے روزوں کو ثواب عطا کریں گے. بلکہ یہی نہیں، بلکہ تم آج کی رات میں اگر سچے دل سے توبہ کر کے ہمارے بارگاہ میں رجوع کر لو گے، اور سچے دل سے توبہ کر کے تم رجوع ہو جاؤ گے ہمارے بارگاہ میں، اور سچے دل سے آنکھوں سے آنسو نکال کر سچی توبہ کر لو گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمام تمہارے پچھلا گناہوں کو معاف کر دیں گے. یعنی کیا ڈسکاؤنٹ دیکھیے یہاں پر، جتنے سابقہ جتنے گناہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کی توبہ، سچی توبہ کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے رہا ہے اللہ. یہ ڈسکاؤنٹ کا بھی کوئی یہاں پر کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ سیل کا بھی کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ تبارک، تو یہ راتیں ہمارے لیے غنیمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم عمل کے اوپر زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرما رہا ہے. عمل کم ہے اجر اضافہ ہے، عمل کم ہے ثواب زیادہ ہے. اس وجہ سے علماء نے کیا فرمایا، آج کی رات توبہ کی رات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ سچی دل سے توبہ کرے. یہ راتیں آتی ہی اس وجہ سے کہ تاکہ بندہ توبہ کر کے اور سچی توبہ کر کے اپنے رب سے قریب ہو جائے. تو یہ توبہ کی رات بھی کہا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بندے کی نہایت ہی پسندیدہ ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اتنا پسند فرماتے ہیں یہاں تک کہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کس بندے کی زیادہ توبہ قبول ہے؟ نوجوان، شابن تائبن، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر کے صدقے دل سے اپنے گناہوں سے باز آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے نوجوان سے انتہائی درجے خوش ہوتا ہے. تو آج کی رات ہم کو یہی پیغام دے رہی ہے کہ ہم اس رات کو غنیمت سمجھ کر اپنے یہ روٹے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ لیں. یہ حساب والی بھی رات کہا گیا ہے، محاسبے کی رات ہے کہ ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کریں اور یہ تجزیہ کریں کہ ہم نے آج تک کتنے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا، غفلتوں میں گزاری ہے. تو ہم آئندہ سے اس کا تدارک اور اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ آج سے وعدہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا وعدہ اور توبہ کر لیں کہ آئندہ سے ہم کم سے کم کچھ اور نہیں، زیادہ عبادت نہیں تو 5 وقتہ نمازوں کی پابند بن جائیں گے. اس کا صدق دل سے یہ عہد مصمم کر کے، عزم مصمم کر کے یہاں سے اٹھیں. رب تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ آج کی مقدس رات میں، رحمتوں والی رات میں، برکتوں والی رات میں، مغفرت والی رات میں اے بار الہ تیری رحمت برس رہی ہے، تیری مغفرت عام ہے، ہر ایک کے لیے عام ہے۔ اے بار الہ اس مغفرت والی رات میں ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم تمام کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، ہم تمام کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، اور جو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرما، اور دین کے مطابق چلنے کی ان کو توفیق عطا فرما، اور نمازوں کا پابند بنا دے، 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے والا بنا دے ان کو۔ اے بار الہ آج کی اس رات کے دوپہر میں ہم میں جو یہاں موجود ہے، جب ان کا وقت آخر آ جائے تو خاتمہ ایمان پر فرما، اور جو ہم میں موجود نہیں ہے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بار الہ ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما دے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے قبروں کو کشادہ فرما دے، ان کے قبروں کو منور فرما دے۔ اور اے بار الہ ہم نے یہاں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، ان کے جو دینی دنیاوی اغراض و مقاصد جائز ہے ان کے اغراض و مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرمائیے، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار سے عطا فرمائیے، ان کو روزگار سے لگا دیجیے، عقل حلال کی توفیق عطا فرمائیے، صدق مخال کی توفیق عطا فرمائیے، عقل حلال میں برکت عطا فرمائیے، اور ہمارے رزق میں یہ کشادگی عطا فرمائیے، رزق میں برکتیں عطا فرمائیے۔ اور بار الہ یہ جو موجودہ زمانے میں مختلف بیماریوں کا دورہ ہے، وبائیں پھیلی ہوئی ہے، بار الہ آج کی مقدس رات کے دوپہر میں، رحمتوں والی رات میں، مغفرت والی رات میں اے بار الہ تو آسمان دنیا سے ندائے کرتا ہے کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی بیمار مجھ سے طلب کرے، عافیت کو طلب کرے تو میں اس کو عافیت عطا فرماؤں گا۔ ہم آج کی رات میں تجھ سے عافیت طلب کر رہے ہیں، اے بار الہ ہم کو یہ بیماریوں سے عافیت عطا فرما، یہ بیماریوں سے عافیت عطا فرما، یہ مختلف قسم کے جو کرونا وائرس وغیرہ مختلف بیماریاں پھیلی ہوئی ہے، اے بار الہ تمام امت مسلمہ کو اس سے یہ چھٹکارا عطا فرما، اس سے عافیت عطا فرما، کہ تمام بنی نوع انسان کو اس سے محفوظ فرما، دنیا سے یہ بیماری کا خاتمہ فرما دے، امن و امان قائم فرما دے، سکون عطا فرما دے، قلبی سکون عطا فرما، اور یہ جو وحشت زدہ ماحول ہے، یہ وحشت زدہ ماحول سے ہم کو نکال کر سکون اور امن و امان کا ماحول عطا فرما دے۔ اے بار الہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔